ایشو یہ ہے جی ویری سمپلی دس کہ جی بڑے عرصے بعد بڑے سالوں بعد آفٹر اے ڈیکیڈ اور مور پاکستان میں کوئی $3 ارب سے زیادہ کی انویسٹمنٹ آ رہی ہے ان دا ٹیکسٹائل سیکٹر، جس میں سے اکثر اور بیشتر کمپنیاں جو ہیں وہ نئی کمپنیاں ہیں۔ وہ نئی کمپنیاں جو ہیں وہ اگر جی ایس ٹی دیتی ہیں ایٹ دی ٹائم آف امپورٹ آف مشینری تو وہ پروجیکٹ کاسٹ کا حصہ بن جاتی ہیں، بیکاز وہ ریفنڈ تو کلیم نہیں کر سکتے جب تک ان کی کمرشل پروڈکشن نہیں ہوتی۔ کمرشل پروڈکشن جا کے ہوگی 2.5-3 سال بعد۔ جب 2.5-3 سال بعد کمرشل پروڈکشن ہوگی تو اس وقت واپس ہوں گے پیسے۔ تو یہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں نئی کمپنیاں بنیں، نئے پلانٹ لگیں یا نہیں؟ اگر آپ نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے، اس قسم کے ٹیکسز لگاتے جائیں۔ یا تو ریفنڈ کا طریقہ ہونا جی کہ آپ نے دیا ادھر اور فوراً آپ کو ریفنڈ مل جائے۔ ریفنڈ کا تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے اس میں۔ امپورٹ آف مشینری پہ 10% سے بڑھا کے 17% کر دیا، کاٹن پہ 10% سے بڑھا کے 17% کر دیا۔ تو کاٹن پہ تو چلیں ٹھیک ہے، اٹ از کیش فلو ایشو، لیکن یہ جو پلانٹ اینڈ مشینری پہ ہے یہ بہت چبھتا ہوا ایشو ہے۔ اور اس میں کاٹن پہ بھی دیکھیں جو ایڈیشنل سیلز ٹیکس ہے، وہ جو پیسہ آپ کے پاس ہوگا جو کہ نئے پلانٹ پہ، نئی مشینری پہ لگ سکتا ہے، کاروبار پہ لگ سکتا ہے، وہ سارا ایف بی آر میں پھنسا رہے گا۔ تو کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایف بی آر کے کوفرز ہی بھرتے رہیں یا ملک بھی ترقی کریں؟ پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کا ایک ایسا ایڈیشنل اماؤنٹ آتا ہے جس کا کوئی طریقہ نہیں ہے فاسٹر سے ریفنڈ کا۔ فاسٹر میں انہوں نے لگایا ہوا ہے جی 12% سے زیادہ اگر آپ کلیم کریں گے تو آپ کو ملے گا ہی نہیں۔ تو وہ اگر آپ نے مشینری پلانٹ امپورٹ کیا ہے تو 12% سے تو آپ کے سیل سے زیادہ آئے گا ہی نا۔ وہ تو اس کے بغیر تو 1-2 مہینے تو زیادہ ہوگا، وہ جب ہوگا تو وہ آپ کا ریفنڈ ہی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو یہ جی 17% بلاک ہو جاتا ہے نا 2-3 سال کے لیے۔ اور اگر $3 ارب کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے، دیٹ مینس اے ویری لارج اماؤنٹ آف منی از گوئنگ ٹو بی اسٹک ود ایف بی آر۔ $3 بلین کے نئے پلانٹ لگ رہے ہیں، تو وہ ان پلانٹس کا جو ٹیکس بنتا ہے 17%، وہ ایف بی آر دیکھ رہا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جائے گا۔